اسلام آباد کی خواجہ سرا لبنان کے ڈانس کے لاکھوں افراد دیوانے تھے، مگر پھر ایک ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی ٹانگ کٹی تو ان کی کایا پلٹ گئی۔ انہوں نے توبہ کی اور رزق حلال کمانے کے لیے ایک ریڑھی لگا کر بیٹھ گئی۔ لبنان کو اپنی زندگی میں معاشرے کے کن کن تکلیف دہ رویوں کا سامنا کرنا پڑا؟ پولیس تنگ کرتی ہے۔ اس دن تو آئے تو انہوں نے اتنی گندی گالیاں بھی دی ہیں کہ ہم ایک ریڑھی لگا کے اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے سر کو مشکلات رہتی ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ یہ بتائیں لبنہ کے کتنے پیسے لگائیں اور کس نے یہ سٹال لگا کے دیا آپ کو؟ یہ رانی خان نے۔ رانی خان کون ہے؟ رانی خان ہماری ایک سہیلی ہے، مدرسہ چلا رہی ہیں۔ اس نے پہلے خود ناچتی فوجیں کرتی تھی، اب کچھ چھوڑ کے وہ ایک نیک راستے پہ سیدھے راستے پہ چلی ہیں، مدرسہ بنا رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے جگہ خریدی ہے، مدرسہ بنا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں سب سے جو ہمارا پروگرام دیکھیں جو سنیں کہ ہمارے مدرسے کی ہماری مدد کرے، ہیلپ کرے، تاکہ ایک جو تو صدقہ جاریہ ہے وہ ہمارے دن قیامت تک ہر کسی کے نیکیاں آئیں گی اس میں۔ مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ سٹال لگایا ہے تو کتنے کما لیتی ہیں، کتنے ارن کر لیتی ہیں ڈیلی بیسس پہ؟ ہاں یہ دیکھیے جو دیکھو کہ قسمت کی ہے، کبھی 200 بھی ہو جاتا ہے، کبھی 400 بھی ہو جاتا ہے، کبھی 500، کبھی 1000 بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی نہیں ہے۔ کھلونے بک جاتے ہیں تو زیادہ نہیں آتے ہیں تو بیٹھی رہتی، بس 2-4 کھلونے بک جاتے ہیں۔ ویسے لوگ تنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں آپ کو؟ اب عام تو خیر اتنا نہیں تنگ کرتی، لیکن جتنے کہ ہمیں پولیس تنگ کرتی ہے وہ ہمیں بہت ٹارچر کرتی ہے۔ پولیس والے کیا کہتے ہیں آپ کو؟ آ کے آپ ریڑھی لگا رہے ہیں، معذور بھی ہیں، خواجہ سرا بھی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کو؟ سر یہی تو سب سے بڑی مافیا ہے نا، ایک یہ مافیا بن چکا ہے۔ یہ کہ پتہ بھی ہے کہ میں معذور ہوں، نہیں ہمیں بھیک مانگ رہی ہوں، نہ کچھ کر رہی ہوں۔ جو بھیک مانگ رہے سارا دن میرے سامنے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواجہ سرا بیچ میں مانگ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صرف ہم ایک ریڑھی لگا کے اچھا کام کر رہے ہیں، ایک اللہ کی راہ پہ چل پڑے ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے سر کو مشکلات رہتی ہیں۔ جی ریڈی اٹھاؤ، وہاں سے لے جاؤ۔ اس دن تو آئے تو انہوں نے اتنی گندی گالیاں بھی دی ہیں تو میں کچھ بیان نہیں کر سکتی اب شام کا ٹائم ہے کہ میں کیا ان کو۔ مطلب پولیس والوں نے آپ کو گندی گالیاں دی ہیں، کس وجہ سے دی ہیں؟ یہ ریڑھی کھڑی کرنے کی وجہ سے گالیاں دی انہوں نے؟ جی ہاں ریڑھی کھڑی کیوں ہے؟ کیا ریڑھی کیوں کھڑی ہے ادھر جب ریڑھی نہیں لگا سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا جی ہمیں پرمیشن سے لے آئیں۔ کہتے ہیں کس نے پرمیشن دی ہے؟ وہ ہمیں دکھاؤ کارڈ، کون سا پرمیشن کہ آپ کو دینے والا ہے؟ آپ کو کوئی پرمیشن نہیں مل سکتی کہ ہم پاکستان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی ٹانگ کس طرح کٹی ہے، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ روڈ کراس کر رہی تھی، تقریباً یہ کھنا پل ہے نا، بن رہا تھا تب نا، جو پل کام شام ہو رہا تھا ادھر کافی ہوا تھا، تو میرے سے کراس کر گاڑی والا روڈ خالی، سب پتہ نہیں اچانک کہ گاڑی والا آیا ہے تو فٹ پاتھ کے ساتھ میرا پاؤں تھا، وہ گاڑی مار کے بھاگ گیا، رکا بھی نہ، لیکن میں وہاں گر گئی ہوں۔ لوگوں نے مجھے پکڑا، گاڑی کا دیکھا، گاڑی کون ہے، نمبر دیکھا، لیکن گاڑی والا پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ گیا تھا۔ پھر میرے ساتھ میری سہیلی تھی، وہ مجھے ہاسپٹل لے گئی، پھر جا کر انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے، اس کا یہ ہوگا۔ پھر میں نے کہا کچھ 2 دن بعد میرے ہوش آئی، میں نے کہا میرا پیسے میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گی؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو پھر آپ کیا میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں، آپ کو پٹی شٹی کر دیتے ہیں، تو آپ اگر ایسے کر سکتے۔ میں ایسے 3-4 سال میں رہی ہوں، پھر میں نے کوئی کمیٹی شمیٹی ڈالی، میں کوئی کسی سے ہیلپ لی، کسی سے کچھ اپنی سہیلیوں سے، ہماری نہ حکومت نے ہیلپ کی، نہ کسی عوام نے کی ہے، نہ کسی نے، ہم نے خود ہی اپنے مدد خود ہی اپنی تحت کر کے میں نے اپنا علاج کروایا۔ 4 سال میں بیڈ پہ پڑی رہی ہوں۔ 4 سال بیڈ پہ پڑی رہی ہیں، کبھی گھر والوں نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ کسی بہن بھائی نے کوئی آپ سے پوچھا تک نہیں ہے؟ نہیں سر، بہن بھائی کہاں پوچھے، بہن بھائی تو امی ابو کی ڈیتھ ہو گیا ہے، اس کے بعد تو بہن بھائیوں نے مکان سیل کر دیا، پتہ نہیں کوئی کہاں رہ رہا ہے، کوئی کہاں رہ رہا ہے، ان کو کوئی پتہ آتا ہی نہیں ہے کدھر ہیں کدھر نہیں ہے۔ کیا جب ان کو پتہ چلا یہ خواجہ سرا ہے تو آپ کو انہوں نے گھر سے نکال دیا؟ ہاں تقریباً 15-16 سال عمر ہوگی میری، پتہ ہی نہیں تھا زندگی کا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، گھر سے باہر نکلنے ایک دم انسان کو کنفیوزنس ہوتی ہے۔ تو خیر میں تو نکلی ہوں، کبھی اسٹیشن پہ سو جانا، کبھی کہاں کسی ہوٹل پہ جانا، بیٹھے ہونا، کہ بھوک لگ رہی ہے، کسی نے دے دیا، کسی نے نہیں دینا، ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا گھر بھی جلا تو باہر بھی جلا لا، کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی، جو کیا خود ہی کیا۔ تو اب تک ہمارے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، بچپن سے لے کے اب تک ہماری زندگی ایک۔ مطلب پہلے آپ ڈانس وغیرہ کرتی تھی، اس میں زیادہ ارننگ ہوتی تھی، یا اب ریڑھی لگا کر اس پہ زیادہ ارننگ ہو رہی ہے؟ آپ کس چیز پہ مطمئن ہے؟ پہلے ڈانس پہ مطمئن تھی یا یہ ریڑھی وغیرہ لگا کر کام کر رہی ہیں، اس پہ زیادہ مطمئن ہے؟ نہیں سر دیکھیں، وہ ڈانس تھا کہ ایک روح تھی، وہ روح کا اور جسم کا تعلق تھا۔ اب دین کی راہ پہ چل پی، نماز پڑھتی ہوں تو اپنا سٹال لگا لیتی ہوں، تو شکر ہے جو میرے نصیب کا اللہ مجھے دے دیتے، میں شکر ہوں الحمدللہ، میں خوش ہوں اس کام سے۔ مطلب آپ کو ابھی معذور بھی ہیں، 52 سال آپ کی عمر بھی ہے، تو آپ ریڑھی لگاتی ہیں تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کہاں کہاں جانا پڑتا ہے؟ کیسے سیل کرتی ہیں اور کہاں سے خریدتی ہیں آپ؟ ہاں جی، ہم خرید کے تو رانی خان لاتی، میں تو نہیں جاتی لانے خریدنے،
جو رانی خان خرید کے لاتی ہیں. تو میں یہ مختلف کبھی ادھر آ گیا F11 کبھی G11 کبھی محلوں میں چلی گئی تو اس جگہ مختلف جگہوں پہ جا کے سیل کر لیتی ہوں. چلنے پھرنے میں مشکلات تو نہیں ہوتی؟ ظاہر آپ کی ٹانگ ہی کٹی ہے، مصنوعی ٹانگ لگی ہے تو ہاں دشواری تو ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن پھر کیا کریں اب. تو حکومت پاکستان سے یا اس معاشرے کو کوئی میسیج دینا چاہیں جو خواجہ سراؤں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے نام کوئی میسیج، کوئی پیغام؟ ہاں سر میری یہی اپیل ہی کر سکتے ہیں ان سے، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اگر سن لیں تو پھر بھی مہربانی، نہ سمجھے پھر بھی مہربانی. زندگی تو گزر جائے گی لیکن کہ حساب تو آگے اللہ جا کے دینا پڑے گا. لیکن ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے، نہ حکومت سن رہی ہے نہ کوئی عوام سن رہی ہے. اچھا جی، میرے ساتھ موجود تھی 52 سالہ معذور خواجہ سرا لبنہ. یہ اسلام آباد F11 میں مرکز میں اپنا ریڑھی کا سٹال لگا کر یہاں پر اپنا روزگار کما رہی ہیں. ان کو یہ سٹال لگانے والے خواجہ سرا بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. رانی خان، پہلے تو یہ بتائیں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ریڑھی لگانے کا؟ ان کو یہ معذور خواجہ سرا یا جو اور بوڑھے خواجہ سرا ہیں ان کو آپ نے سٹال لگا کے دی، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. جب ہم ڈانس کرتے تھے تو کوئی ایسا ادارہ نہ تھا جو ہمیں سپورٹ کرتا، جس کی وجہ سے معاشرہ ہمیں دھتکارتا تھا. تو پھر جب میں نے ڈانس سے توبہ کی، مدرسہ بنایا، تو پھر اس کے ساتھ میں نے یہ سوچا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. مدرسہ دین ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، لیکن آخر کھانے کے لیے کچھ فیملیز بھی ہوتی ہیں لوگوں کی جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ کیا کریں گے؟ میں تو جو ہے ان کو سب کچھ دے سکتی ہوں، ان کی جو ہے وہ ٹھیک سے کفالت کر سکتی، لیکن ان کی فیملیز کو تو نہیں کر سکتی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان کے روزگار کے لیے ایک سلائی سینٹر بناؤں. پھر ہم نے ایک سلائی سینٹر بنایا اپنے شیلٹر ہوم میں. پھر کچھ ایسے خواجہ سرا تھے جو جیسے یہ اوور ایج ہے، یہ نہیں سیکھ پائی سلائی کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں سٹال لگاؤں گی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ سٹال لگا لیں. پھر میں نے سٹال لگانے شروع کی. جب میں نے سٹال لگوانے شروع کی تو کافی سارے خواجہ سرا بھی آ گئے، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوئی کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ خواجہ سرا اپنے پیروں پہ اسٹینڈ ہو. اسی طرح پھر میں نے یہ سٹال لگا کر ان کو دینا شروع کر دی، اور بھی کافی پروجیکٹ پہ میں کام کرتی ہوں جس میں کافی خواجہ سراؤں کو ہم نے جاب بھی دلوائی ہے. اور بھی میری اپیل ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا یہ نیک کام کرنا چاہتا ہے تو ویلکم. ہم دل کی عطا گرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف سٹال لگائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف سلائی سینٹر میں ہو. وہ کوئی بھی کام کرے ایون کہ ہم ان کو پورا سپورٹ کریں گے. وہ بھی ورکنگ نہ کرے پلیز. ان لوگوں کو کیسے مینیج کر کے دیتی ہیں؟ کہاں سے پیسے لاتی ہیں؟ پھر ان کو سامان لے کے دیتی ہیں؟ یہ پھر جو ارننگ کرتی ہیں ان میں سے آپ کو کیا کچھ بچت ہو جاتی ہے؟ ماشاءاللہ سے میرے فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری ہیلپ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیو یارک میں کچھ ایک باجی ہے ہماری جو بہت اچھی ہے، وہ ہمیں سپورٹ کر. 2-3 لوگ ایسے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. باقی ہم خود بھی ماشاءاللہ سے اپنی محنت سے بھی خود کو سپورٹ کرتے ہیں. رانی خان، آپ گھر وغیرہ جاتی ہیں، اپنے آبا و اجداد سے ملاقات ہوتی ہے یا مشکل ہے آپ کی؟ یہ تو ناممکن ہے، میں نہیں ملتی. دوسرے خواجہ سراؤں کی طرح مجھے بھی ایسے ہی دھتکارا گیا، لیکن کوئی بات نہیں. میں دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے جو میرے والدین کی طرح ہیں اور اپنے بچوں کو نکال دیتے ہیں، کہ وہ خود کو چینج لائے. جس طرح ہم چینج ہوئے وہ بھی چینج ہو ود ہماری فیملی کے. رانی خان نے خواجہ سراؤں کے لیے اسلام آباد میں شیلٹر ہوم بھی بنائے ہیں، سٹال بھی لگا کے دیے ہیں. ان فیوچر کیا پلان ہے خواجہ سراؤں کے لیے؟ کیا کیا چیریٹی کے کام کریں گی رانی خان؟ میں نے ماشاءاللہ سے اب دینی تعلیم تو دینے کو شروع کر دیا. اب انشاءاللہ اگلے دنوں میں جو ہے ہم اسکول کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں کہیں بھی خواجہ سراؤں کو کوئی پڑھنا چاہ رہا ہو، کوئی کام کرنا چاہ رہا ہو، ہم ان کے لیے حاضر ہیں. عوام کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ ہم نے مدرسہ سٹارٹ کیا ہے. اب جو ہمارا پہلا مدرسہ تھا وہ کرائے پر تھا، اب ہم نے اپنی جگہ لی ہے، تو پلیز اس جگہ میں ہماری ہیلپ کیجیے گا، اور مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے. آپ وزٹ کریں وہاں پر، اس کے بعد آپ جو ہیلپ بنتی ہے آپ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ہیلپ سے ہی یہ سارے کام ہوں گے. میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 034021799271. اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ میرا پرسنل نمبر ہے. جزاک اللہ.